السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طارق بن زیاد شمالی افریقہ کے برابرا کی نسل سے تھا۔ برابرا کو مسلمانوں نے 26 ہجری سے 81 ہجری تک بڑی مشکلوں کے ساتھ مطیع کیا۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص زیاد تھا جو ایک مشہور اسلامی جرنیل اور عرب سردار موسیٰ بن نصیر کا خدمتگار تھا۔ زیاد نہایت بہادر اور جنگجو آدمی تھا۔ اس نے موسیٰ بن نصیر کے ہمراہ کوئی 15-16 جنگوں میں داد شجاعت دی اور کئی مرتبہ نازک موقعوں پر موسیٰ بن نصیر کی جان بچائی۔ یہ احسانات موسیٰ بن نصیر کے دل پر نقش ہو گئے اور اس نے زیاد کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا۔ جب زیاد ایک لڑائی میں سخت زخمی ہو گیا اور کافی عرصے تک بیمار رہ کر انتقال کر گیا تو اس کا نوجوان بیٹا طارق اور اس کی ماں حلیمہ دونوں موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گئے اور موسیٰ بن نصیر ہی کے گھر میں رہنے لگے۔ اگرچہ آج طارق بن زیاد کو اہل دنیا موسیٰ بن نصیر کا غلام کہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا سلوک اس قدر مشفقانہ تھا کہ طارق بن زیاد کی اس غلامی پر فرزندی کے شرف کو رشک آتا تھا۔ 8ویں صدی عیسوی کے آغاز میں اندلس کی اندرونی حالت پادریوں کی من مانیوں کے باعث بے حد خراب ہو چکی تھی۔ حکومت پر کلیسا کا اقتدار اور کلیسا کے اجارہ دار پادری تھے جن کے اشارہ چشم و آبرو کے اندلس کے تمام حکمران پابند چلے آتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اندلس کے حکمران تو صرف نام کے حکمران تھے، اصل حکومت انہی پادریوں کی تھی اور یہی سیاہ و سفید کے مالک تھے، جسے چاہتے تخت پر بٹھاتے اور جسے چاہتے اتار پھینکتے۔ ظاہر ہے جب اندلس کے حکمرانوں کی صورت یہ تھی تو رعیت کی حالت تو ان سے بھی کہیں زیادہ بدتر تھی۔ حکومت کے جابرانہ قوانین اور اس کے امیروں اور جاگیرداروں کے ظالمانہ معاشی نظام سے اندلس کے عیسائی عوام بے حد نالاں تھے اور کچھ ایسا ہی سلوک یہودیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا، بلکہ ان کی حالت جانوروں سے بھی کہیں زیادہ بدتر تھی۔ مختصر یہ کہ بادشاہ اور اس کے امراء سے لے کر خانقاہوں کے راہبوں اور کلیسا کے پادریوں تک سبھی مئے عشرت میں مدہوش تھے۔ ان کے دربار اندر کا اکھاڑا اور ان کی خانقاہیں حسین عورتوں کا پری خانہ تھیں۔ اس زمانے میں اندلس کی حکومت گات قوم کے آخری بادشاہ رواؤٹیز کے ہاتھ میں تھی۔ اگرچہ رواؤٹیز جسے اہل عرب غیدشاہ کہتے ہیں ایک عیش پرست حکمران تھا، تاہم اس نے اپنے زمانے میں کلیسا کے اجارہ داروں کی تھوڑی بہت اصلاح کی، ان کی بڑھتی ہوئی بدعنوانیوں کو روکا، کلیسا کے اقتدار میں کمی کی، ایسے تمام قوانین جو نہایت جابرانہ تھے یک قلم منسوخ کر دیے۔ علاوہ ازیں عوام کو امیروں اور جاگیرداروں کے خونی پنجے سے نکالنے کی کوشش کی اور یہودیوں کو بھی چند ایک مراعات دے کر خوشحال بنا دیا۔ چونکہ وہ بذات خود بھی عیش پرستی میں مبتلا تھا، اس لیے پادریوں نے جب اسے اپنے خلاف پایا اور دیکھا کہ وہ ان کے اقتدار کو مٹی میں ملانے پر تلا ہوا ہے تو انہوں نے اس کی عیش پرستی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت کے امراء و وزراء اور عیسائی عوام کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے بے دین قرار دیتے ہوئے تخت سے اتارنے کی جدوجہد شروع کی۔ بالآخر مذہب کے جس مقدس نام پر انہوں نے عوام کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا وہ اس میں کامیاب ہوئے اور رواؤٹیز تخت سے اتار دیا گیا اور اس کی جگہ حکومت ایک ایسے بوڑھے تجربہ کار فوجی راڈر کے ہاتھ میں دے دی جسے شاہی خاندان سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، مگر عیش پرستی اور ہوس کوشی میں پادریوں کے مزاج کے مطابق تھا۔ گات قوم کے حکمرانوں میں حکومت اور امراء کے درمیان تعلقات کو استوار اور مضبوط رکھنے کے لیے سیاسی مصلحت اور حکومت کے تحت مدتوں سے ایک دستور چلا آتا تھا کہ اندلس کی حکومت کے رئیسوں، امیروں اور جاگیرداروں کے بچے شاہی محل میں بادشاہ وقت کی ملکہ کی زیر نگرانی پرورش اور تعلیم و تربیت پاتے تھے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات ان بچوں کی بیاہ شادیاں بھی ان کے ماں باپ کے بجائے خود شاہ کی طرف سے ہی کر دی جاتی تھی۔ مقصود اس سے یہی تھا کہ ان بچوں کی جان کے خوف یا بیاہ شادیوں کا اہتمام کرنے کے احسان سے ان کے ماں باپ حکومت کے فرما بردار اور مطیع رہیں۔
راڈرک جب حکومت کے تخت پر بیٹھا تو اسے داد عیش دینے کے سوا چونکہ دوسرا کام نہ تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے اسی دستور سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی ہوس پرستی اور عیاشی کی داستان ایک عیسائی امیر کاؤنٹ جولین کی بیٹی کی عصمت دری سے شروع ہوتی ہے، جو دستور کے مطابق اس زمانے میں شاہی محل میں پرورش پا رہی تھی۔ اس کا نام فلورنڈا تھا۔ راڈرک نے اس سے زبردستی منہ کالا کیا، جس سے کاؤنٹ جولین کی غیرت جوش میں آ گئی اور اس نے مظلوم بیٹی سے اس واقعہ کی اطلاع ملنے پر ظالم راڈرک کی حکومت کا تختہ الٹنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ کاؤنٹ جولین جو نسلاً یونانی تھا اور قسطنطنیہ کا رہنے والا تھا، یہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا راڈرک کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتا، البتہ مسلمانوں کی حکومت اس کی فریاد سن سکتی ہے اور اس کے ذریعے ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے کا راستہ ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے موسیٰ بن نصیر کو اپنی مدد کے لیے پکارا، جو اس زمانے میں شمالی افریقہ کے گورنر تھے اور اندلس کے قریب تھے۔ کاؤنٹ جولین نے اس سلسلے میں ان کی ہر قسم کی رہنمائی کرنے اور معلومات بہم پہنچانے کا بھی وعدہ کیا۔ وہ دعوت دی کہ وہ اندلس پر حملہ کر ڈالے۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس کے اندرونی حالات اور ظالم راڈرک کی عیاشی و سفاکی کے واقعات سننے کے بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کو دمشق خط لکھ کر اندلس پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی، جس کے جواب میں خلیفہ نے انہیں لکھا کہ واقعات اور حالات کی تحقیق کیے بغیر کوئی قدم اٹھانا صحیح نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ پہلے وہاں کے حالات اور واقعات کی لفظ بلفظ تصدیق حاصل کر لی جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ بن نصیر نے 91 ہجری میں اپنے ایک غلام طریف بن مالک کو 500 مجاہدوں کے ساتھ اندلس روانہ کیا، جو وہاں کے حالات اور واقعات دیکھ کر اور معلوم کر کے بعض جزیروں اور ساحلی شہروں سے مال غنیمت حاصل کرتا ہوا واپس آیا اور آ کر بلا کم و کاست آنکھوں دیکھے حالات بیان کیے۔ اب طریف ابن مالک کی واپسی کے بعد موسیٰ بن نصیر نے دوبارہ 92 ہجری میں اپنے دوسرے غلام طارق بن زیاد کو 7000 فوج دے کر کاؤنٹ جولین کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ فوج کشتیوں یا جہازوں میں سوار ہو کر اندلس پہنچ گئی اور ایک پہاڑی مقام پر ڈیرے ڈال دیے، جو بعد میں طارق ہی کے نام پر انگریزی میں جبر الڈر اور عربی میں جبل الطارق مشہور ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت گات قوم کا ایک جاگیردار تھیوڈو، جسے اہل عرب تدمیر کے نام سے جانتے ہیں، مرثیہ کے نواح میں اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اندلس کے صوبہ مرثیہ کا گورنر تھا اور آس پاس کے علاقوں کی دیکھ بھال کے سلسلے میں نکلا تھا کہ اس کی مسلمانوں سے مڈبھیڑ ہو گئی، اور ایک اجنبی اور نامعلوم قوم کو دیکھ کر پہلے تو متعجب ہوا، پھر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت ثابت ہوں، تیزی سے آگے بڑھا اور جبر الڈر کے قریب آتے ہی مسلمانوں پر دعویٰ بول دیا، لیکن شکستیں فاش کھائی اور بھاگ نکلا۔ اب اس نے راڈر کو ان الفاظ میں واقعے کی اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر اچانک ایک ایسی قوم نے حملہ کر دیا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں۔ راڈر اس وقت ہلیونا میں ایک فوج لیے ملک کے اندرونی دشمنوں سے نبرد آزما تھا۔ اسے جو ہی بیرونی دشمنوں مسلمانوں کے حملے کرنے کی اطلاع ملی، وہ اس مہم کو وہیں چھوڑ کر چل دیا۔ اب اس کے ساتھ 1,00,000 سپاہی تھا اور اسپین کے تمام بڑے بڑے امراء، جاگیردار اور شاہی خاندان کے ارکان ہم رکاب تھے۔ ادھر طارق بن زیاد بھی پیش قدمی کرتا ہوا فارس کے شہر شزونہ تک پہنچ گیا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ راڈر 1,00,000 لشکر جرار لیے اس کے مقابلے کو آ رہا ہے، تو اس نے اپنے ان جہازوں اور کشتیوں کو آگ لگا دی جن میں سوار ہو کر مجاہدین اسلام یہاں پہنچے تھے۔ بظاہر اس کا یہ اقدام عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن غور کیجئے تو اس سے اس کے ایک اولو العزم اور بہادر سپہ سالار ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر جب موسیٰ بن نصیر نے اس کی مدد کے لیے 5,000 فوج اور بھیج دی تو 12,000 فوج کو لے کر ظالم راڈر کی 1,00,000 سپاہ کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکل آیا۔
وادی لکا یا بکا میں دریائے گراڈلٹ کے کنارے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ طارق بن زیاد نے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے مجاہدین اسلام کے سامنے ایک جوش انگیز اور ولولہ خیز تقریر کی اور کہا، اے مسلمانوں، میدان جنگ سے بھاگنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ تمہارے آگے دشمن کا وسیع ملک ہے اور پیچھے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ خدا کی قسم، صرف ثابت قدمی، پامردی اور استقلال ہی میں تمہاری بلائی ہے۔ یہی وہ فتح مند فوج ہے جو دشمن سے مغلوب نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ دونوں باتیں تم میں موجود ہیں تو ہرگز تعداد کی قلت سے تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور بزدلی، کاہلی، سستی، نامردی، اختلاف اور غرور کے ساتھ تعداد کی کثرت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اے مسلمانوں، میرے پیچھے چلو۔ اگر میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ آور ہو جاؤ، اور جب میں رک جاؤں تم بھی رک جاؤ۔ جنگ کے وقت تم سب مل کر ایک جسم جان بن جاؤ۔ میں اس مغرور راڈرک کا سر غرور توڑنے کے لیے اس پر حملہ کر کے دست بدست لڑوں گا۔ اگر میں اس حملے میں مارا جاؤں تو ہرگز تم رنج و غم نہ کرنا اور میرے بعد آپس میں جگڑ کر نہ لڑ بیٹھنا۔ اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کو تمہارے مقابلے میں موقع مل جائے گا، اور اس کے ہاتھوں قتل و گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو اے مسلمانوں، خبردار ذلت پر راضی نہ ہونا اور اپنے آپ کو دشمن کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مشقت اور جفا کشی کے ذریعے دنیا میں تمہارے لیے جو شرف، عزت اور راحت، اور آخرت میں جو شہادت کا ثواب مقدر کیا ہے، اس کی طرف بڑھے چلے جانا۔ خدا کی پناہ اور حمایت کے باوجود اگر تم ذلت پر راضی ہو گئے تو سخت گھاٹے میں رہو گے، اور دوسرے مسلمان تمہیں الگ برے ناموں سے یاد کریں گے۔ جیسے ہی میں حملہ کروں تم بھی حملہ کر دو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم جنگ کے حالات و واقعات اور طارق بن زیاد کی مزید مہمات کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔